امریکہ میں اسلامی دعوت غیر مسلموں کو مسلمان کرنے، تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جب وہ کام کریں تو ان کے اندر ایمان خارج ہوتا ہے۔ بولو کتنے؟ وہ تھوڑے لوگوں کا جواب آیا، سارے بولو کتنے؟ سنیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب شارب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ جب وہ کام کرتے ہیں ایمان فوراً ان کے اندر سے نکلتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو بدکاری کرتا ہے، غیر وہ عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، سیکسول ریلیشن شپ قائم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب ایسا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے ان دونوں ہاتھوں کو، میری طرف دیکھو، ان دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر اس طرح ملایا، فرمایا جب شخص کوئی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر حضور نے اس طرح جھٹکے سے ہاتھ کو نکالا، جھٹکے سے نکالا، فرمایا جھٹکے سے، کہا جس وقت کوئی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے ایمان اس طرح جھٹکے سے اس کے وجود سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور کہا کہ کوئی شخص، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان کی حالت میں کسی غیر عورت کے بستر پر نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا آدمی بھی سن لو جس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، حضور نے فرمایا چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چور چوری کرے، چاہے چھوٹی چیز کی کرے بڑی چیز کی کرے، ایمان کی حالت میں وہ چوری نہیں کرتا۔ جب وہ چوری کا ارادہ کرنے کے لیے اس کا ارتکاب کرتا ہے ایمان اس کے وجود سے نکل جاتا ہے۔ جو شخص بدکاری کرے یا چوری کرے وہ بے ایمانی کی حالت میں کرتا ہے، کیونکہ ایمان اس وجود میں نہیں رہتا جو بدکاری کرے یا چوری کرے۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا جب شرابی شراب نوشی کرتا ہے، جب شرابی شراب نوشی کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، شارحین حدیث میں لکھا ہے، اس کی شرح دوسری حدیث کی تائید سے کہ ساتھ اوپر منڈلاتا رہتا ہے، 3 کاموں کے بعد منڈلاتا رہتا ہے ایمان۔ اگر وہ شخص بدکاری کرنے والا، چوری کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا توبہ کر دے تو ایمان دوبارہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو بے ایمانی کی موت مرتا ہے، کیونکہ ایمان اور چوری، ایمان اور زنا، ایمان اور شراب نوشی یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان تینوں چیزوں سے بچا ہوا ہے وہ خوش ہو جائے، اللہ نے اس کے اندر ایمان کا چراغ روشن کیا۔ بہت سارے لوگ غیر مسلم کی دعوت کرتے ہیں اور ان کے لیے شراب خرید کر رکھتے تھے، ہم تو سوڈا پیئیں گے اور یہ جو ہمارا دوست ہے اس کے لیے میں نے شراب منگائی تھی۔ سن لو یہ حدیث، سن لو، پارٹیاں اٹینڈ کرنے والوں حدیث سن لو۔ میری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ آپ تک فرمان رسول کو جاؤ۔ امام قرطبی نے لکھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر۔ فرمایا جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے، اس مجلس میں نہ جائے، اس ڈنر کو اٹینڈ نہ کرے، اس لنچ کو اٹینڈ نہ کرے، اس میٹ کانفرنس میں نہ جائے، اس مجلس سے اٹھ جائے جہاں
کچھ لوگ تو کہا جس پارٹی کے اندر شراب نوشی ہو رہی ہو، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس میٹنگ سے اٹھ جائے۔ مجھے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا شاہ نورانی یاد آتے ہیں۔ ایک ڈکٹیٹر سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے، شراب کی بوتل رکھی تھی، مولانا شاہ نورانی نے کہا اس وقت تک تم سے کلام نہیں کروں جب تک اس خبیث شراب کو اپنے درمیان سے اٹھائے گا۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا۔ تو فرمایا کہ کوئی شخص ایسی اگر بے دہانی میں چلا گیا ہے، شراب سراب ہو رہی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے اس ڈنر کو سے اٹھ جائے، اس ریفر سے اٹھ جائے۔ اضطرار کی حالت وہ الگ ہے کہ بہت مجبوری کی حالت ہے کہ اس کے بغیر آپ وہاں ہر صورت بیٹھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس سے بچے رہے، لیکن جہاں اختیار ہو کر جانے کا مجبوری نہ ہو، اضطرار کی کیفیت نہ ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہے، جہاں شراب سرو کی جاتی ہے، جہاں شراب رکھی جاتی ہے، جہاں شراب بیچی جاتی ہے، جہاں شراب خریدی جاتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے 10 آدمی پر شراب کے کاروبار میں ملوث ہونے کی وجہ سے لعنت فرمائی، اور جن کے اندر ایمان تھا جب مصطفیٰ نے اعلان کروایا، ابھی آپ نے سنا کہ مٹکے سر بازار ہو، سرائیاں منہ سے لگی ہوئی زمین پر پٹک دی، مدینے کی گلیوں میں گندے پانی کی طرح بہتی رہی۔ کچھ لوگوں کو اپنی بات پر زیادہ یقین نہیں آتا جب تک غیر کا حوالہ نہ دے۔ اس بات کا اعتراف انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا مقالہ نگار بھی اعتراض کرتا ہے کہ دنیا میں شراب کے حوالے سے اطاعت کا مظاہرہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا جو مدینے کے صحابہ نے اس کے لفظ سنا انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا published in 1995 edition 15 مقالہ نگار لکھتا ہے quite a difficult kind of religious control about alcohol in the 7th century in Islam. The Quran simply condemned wine, and the result was an effective prohibition. And wherever the follower of Prophet Muhammad, peace be upon him, in Arabia or other lands prevail, کہتا ہے برطانیہ کا انسائکلوپیڈیا کا مقالہ لگا دیتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں قرآن نے سمپلی شراب کی مذمت کی اور زبان مصطفیٰ نے اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا۔ کہتا ہے عرب اور غیر عرب جہاں مسلمان تھے انہوں نے قرآن اور مصطفیٰ کے ارشاد کے سامنے سر تسلیم کر اونچا بولو یار، اس بات پر جھوم نہ جاؤ کہ غیر بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی مثال دنیا میں نہیں۔ اطاعت رسول اتباع مصطفیٰ کی اس سے بڑی مثال کائنات میں نہیں ملتی جو سرزمین مدینہ پر مصطفیٰ کے صحابہ نے کر دیا۔ تو پھر ساتھ لکھتا ہے کہ دنیا کی سیاسی حکومتیں، لیجسلیٹو انسٹیٹیوشنز، پارلیمنٹس، سیاسی ادارے شراب پر پابندیاں لگاتے پابندیاں لگاتے لیکن رزلٹ نہ دے سکے۔ لکھتا ہے the government efforts to control the alcohol was bad as well as recorded in history. The laws failed to produce desired effects. کہتا ہے قانون بنائے گئے، نتیجہ نہ نکلا، حکومتیں ناکام ہوئی،
صرف محمد مصطفیٰ نے امپلیمنٹیشن کروائی ہے اور کر کے دکھوائی ہے. یہ شراب کے کاروبار کے اندر ملوث شراب پینے والے، پلانے والے، پارٹیاں ارینج کرنے والے، پارٹیسپیٹ کرنے والے. یہ حدیث سننے کے بعد کہ رسول اللہ نے فرمایا اس دسترخوان سے اٹھ جاؤ. کیا کسی مسلمان کے لیے زیبا ہے نماز بھی پڑھے، کلمہ بھی پڑھے اور اس کے بعد پھر شراب والی پارٹیاں بھی اٹینڈ کریں؟ بولو نا سارے بولو. And now the medical doctors have agreed upon this issue. They have consensus on this issue that alcoholism is not only an addiction, rather it is a disease. ڈاکٹر اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ شراب صرف جو ہے وہ نشہ ہی نہیں دیتی بلکہ یہ ایک بیماری ہے. ایک بیماری ہے. اگر یہ بیماری ہے let me say this is only disease in the world which is sold in bottles. This is only disease in the world which is advertised in newspapers, in magazines, in journals, on radios and televisions. This is only disease in the world which produces revenue for the governments. This is only disease in the world which has license to spread it. This is a disease in the world which destroys family life and increases crime rate in the society. یہ واحد بیماری ہے دنیا میں جس کا لائسنس لیا جاتا ہے، جس سے اشتہار سالوں میں آتے ہیں، اخباروں میں آتے ہیں، ٹی وی کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں. یہ واحد بیماری ہے جو گورنمنٹوں کے لیے ریونیو اکٹھا کرتی ہے. گورنمنٹ اس کے ذریعے ہمارے ڈیرہ شریف کے فاروق و تحصیل حفاظت لندن کے کالج میں لیکچر دے رہے تھے شراب کے حرام ہونے. ایک خاتون اٹھی، اس نے کہا کہ اسلام کیوں شراب کے حرام ہونے کا حکم دیتا ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت کراس کوسچن کیا. اس نے کہا بریٹن لا ڈرائیور کو شراب پینے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا اس لیے اجازت نہیں دیتا بریٹن لا کیونکہ ڈرائیور کے اوپر باقی لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ ذمہ دار ہے کہ خود بھی بچے اور لوگوں کو بچائے. علامہ صاحب فرمانے لگے تمہارا قانون صرف اس وقت بندے کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے جب وہ ڈرائیونگ کر رہا ہو. اسلام کا قانون اس کو ہر وقت ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ہر وقت ذمہ دار ٹھہراتا ہے. عورت نے دوسرا کوسچن کیا. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی جب بندہ رات کو سونے لگے اس وقت پر اس پر کون سی ذمہ داری ہے؟ کون سی ذمہ داری ہے؟ سو رہا ہے. اب تو کوئی لائبلٹی اسٹیٹ کی، کنٹری کی، سٹی کی، سوسائٹی کی اس کے اوپر لائبلٹی نہیں ہے. سونے لگا اپنے بستر پر، پھر شراب پی لے تو پھر کیا ہو جائے؟ علامہ فرمانے لگے کہ اگر تم نے شراب پی ہو اور تو شراب کے نشے میں دوتا اپنے بستر پر سو جائے اور تیرے بچے بھی ساتھ سوئے ہوئے اور اپارٹمنٹ میں خدا نہ کرے آگ لگ جائے تو شراب کے نشے میں دھت پڑی ہوگی. تو کس طرح بتائے گی فائر بریگیڈ کو اور کس طرح بتائے گی آگ بجھانے والے محکمے کو؟ خود بھی چلے گی اور بچے بھی جلائے گی. پورے کالج کے اس اجتماع میں عورت نے اٹھ کر کہا اٹ ڈز میک سینس. اس نے کہا مجھے آج پتا چلا ہے اسلام کے اس حکم کے اندر کتنی دانائی، کتنی وزڈم ہے. اسلام کا یہ حکم کتنا افیکٹو ہے اور کتنا بینیفیشیل ہے اس نے بڑے بچنے اٹھ کر کہا مجھے آج پتا چلا اسلام کے حکم کی کتنی دانائی ہے. تو 7ویں صدی عیسوی 1500 سال پہلے سرزمین مدینہ سے مصطفیٰ
لاکھوں گر رہا ہوں اور جب پیسے ملیں گے تو میں مسجد بنوا رہا ہوں. میں نے کہا خدا تیرے کو پیسے پر نہ بھیجے، کیا خدا کی مسجد محتاج ہے تیرے پیسے؟ خدا کا دین محتاج ہے تیری دولت کا؟ اللہ فرماتا ہے میں حرام کے کمائی کو اپنی راہ میں قبول نہیں کرتا، اٹھا کر اس شخص کے منہ پہ لاتا ہوں. اس لیے کہ اللہ خود بھی پاک ہے اور وہ پاک کمائی کو قبول کرتا ہے. ہر قسم کی باتوں، ہر قسم کا جوا، ہر قسم کی شراب، قرآن، حدیث، سنت رسول، اقوال صحابہ، اس کی روح سے نجائز اور حرام ہے ہر قسم کی. میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ لیکچر اپنے دوستوں کا بھی، شوکت صاحب یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، اپنے لیکچر دوستوں کو سنائیں کہ کیا کہہ رہا ہے اسلام اس کے بارے. آج the lot of diseases, rapes, adultery, incest and AIDS are found in this alcoholic beverage. ریپ جو اپنی محرمات کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، رپورٹیں آئیں، ایڈز کے پھیلنے کی رپورٹیں آئیں، کینسر کی رپورٹیں آئیں، بدکاری کی رپورٹیں آئیں. میں احترام پذیر کرتے ہوئے یہ بات کر سکتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ کیا مسجد نبوی میں. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 220 سال اس نے عبادت کی، 60,000 شہر تھے اس کے ساتھ. ایک بدکار گئی اس کے پاس، کہنے لگی کہ میں مجھے بدنام کروا دوں، یہ بچہ ہے یا اس کو قتل کر دیں، یا میرے ساتھ بدکاری کا، یا یہ شراب کی بوتل پڑی ہے. حضرت عثمان غنی کو اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، میں تیرے ساتھ بدکاری نہیں کروں گا، 220 سال میں اللہ کی عبادت کی. اس نے کہا پھر اس بچے کو قتل کر دیا. کہنے لگی توبہ، وہ کہنے لگا توبہ توبہ، بچے کو قتل نہیں کر دوں. کہنے لگی پھر شراب پینا والا بدنام کر دوں. اس نے کہا چلو بچے کو قتل کرنے، بدکاری کرنے سے شراب تو ہلکا کرا، یہ بتا میرے کا بدنام نہ کرنا. شراب پی. حضرت عثمان غنی نے فرمایا 220 سال خدا کی عبادت کرنے والا شراب کے نشے میں خود ہو کر اس نے عورت سے بدکاری کی اور بچے کو قتل کر دیا. یہ ام الخبائث mother of all evils is wine, alcohol. اس وجہ سے دوستو آؤ عہد کرو، مجھے پیچھے تک انشاءاللہ کی آواز آنی چاہیے آج کے پورے لیکچر کے بعد کہ ہم شراب کی نہ پیئیں گے، نہ پلائیں گے، اور نہ اس کے متعلقہ کسی بھی کاروبار کے اندر ملوث ہوں گے. ذرا اونچی آواز ہے انشاءاللہ. اور جو تھے یہ حدیث سننے کے بعد کہ اس دسترخوان پر بھی نہ بیٹھے، اس سے باز آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے احکامات کی صحیح تعمیل کی توفیق عطا فرمائے. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم.